سورۃ الکوثر۔ اس ویڈیو لیسن میں آپ سورۃ الکوثر کا تعارف جان سکیں گے، مرکز خیال جان سکیں گے، اس کا با محاورہ ترجمہ اور فہم جان سکیں گے۔ کوثر کا معنی ہے جنت کا ایک حوض یا خیر کثیر، جنت کا ایک حوض یا خیر کثیر۔ اس صورت میں اللہ عز و جل نے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا اعلان فرمایا، تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکوثر رکھا گیا۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت یہی سورۃ الکوثر ہے اور سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر کفار خوشیاں منانے لگے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دینے لگے، تو اللہ عز و جل نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اس میں یہ بشارت دی کہ یہ جو کافر ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کو طعنہ دے رہے ہیں، یہ خود ان کا نام اور نشان مٹ جائے گا۔ اے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام نامی اسم گرامی تو قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام و نشان تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ سورۃ الکوثر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کیا جائے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی اپنا خاص فضل عطا فرمانے کا اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو دشمن ہیں وہ بے نام و نشان ہے، ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ہی نام اور نشان باقی رہے گا۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں، دنیا کے کونے کونے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل موجود ہے، آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن، ان کا نام اور نشان ہی نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک زندہ، آپ کی سیرت مبارک زندہ جاوید ہے، قیامت تک کے لیے زندہ جاوید ہے، قیامت تک کے لیے آپ کا نام بھی باقی ہے، آپ کے افعال بھی باقی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی باقی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر باقی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو برے الفاظ سے کرتا ہے، اگر کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو ایسے الفاظ سے کرتا ہے جن سے دنیا کو گھن آتی ہے، جیسے ابو جہل، ساری دنیا اس کو ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ کو ایسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اس پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شکرانے کے طور پر آپ نماز بھی پڑھیے اور آپ اپنے رب کے حضور قربانی بھی کیجیے۔ سورۃ الکوثر کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل کو کائنات میں، ساری مخلوق میں، ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریم ذات مبارک ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کریم نام کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا، قیامت تک کے لیے بلند و بالا رکھا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حوض کوثر۔ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکوثر کو اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ،
کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمانوں کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعد لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو اس وقت میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ تو میری امت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا نیا دین اختیار کیا تھا؟ سورۃ الکوثر مکیہ، سورۃ الکوثر مکی ہے، آیاتھا ثلاثہ، اس کی 3 آیات ہیں، رکوعها واحد، اور اس کا ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا۔ مشق، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کا نام سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر میں حکم دیا گیا نماز اور قربانی کا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے بے نام و نشان ہونے کی خبر دی گئی سورۃ الکوثر میں۔ کوثر کا معنی جنت کا حوض۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو بلند کر دیا قیامت تک۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب دیجیے۔ ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے اس ویڈیو کو دوبارہ سنیں۔ تفصیلی جواب کے لیے بھی آپ ویڈیو کو دوبارہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تمام طلباء نیت کر لیں کہ ساری زندگی ہر روز ایک پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ضرور سیکھتے رہیں گے اور لوگوں کو سکھاتے رہیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ابھی سے اس دشمنی کو ختم کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیجئے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا لکھا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان مکمل